السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سرائکی بیلٹ میں، جسے ساؤتھ پنجاب بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر مائیں جب اپنی اولاد کو دعائیں دیتی ہیں تو دو قسم کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایک کہتی ہیں کہ جتھاں پیر اتھاں خیر، اور دوسری دعا ہوتی ہے کہ مریسیں پٹھی اور لگسی سدھی۔ اب ان کے معنی کیا ہیں؟ ماں دعا دے رہی ہوتی ہے کہ جہاں تیرا پاؤں پڑے وہاں خیر ہی خیر ہو جائے، اور پھر دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر تجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا کر دے اور وہ تیرے لیے خیر کا اور منفعت کا باعث بنا دے۔ اب تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی ماں کی کامل دعا ہے کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، جہاں اس کا پاؤں جاتا ہے، جہاں اس کی شخصیت جاتی ہے، عزت ہی عزت اسے ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے مخالفین ہیں وہ جو بھی چال چلتے ہیں، جو بھی سازش چلتے ہیں، وہ ان کے خلاف جاتی ہے، بلکہ وہ خود شرمندہ اور شرمسار ہو جاتے ہیں۔ اب عمران خان کی غلط باتوں کو دیکھا جائے کہ کیسے جسٹیفائی ہوئیں۔ آپ خود بتائیں کہ تحریک انصاف جب قومی اسمبلی سے استعفے دے کر باہر آ گئی تو مقصد کیا تھا؟ کہ اسمبلی کو بے وقت اور بے توقیر کرنا تھا۔ اب حکومت نے ایک بڑی زبردست قسم کی چال چلی کہ 9 حلقوں سے انہوں نے الیکشن کرانے کی ٹھان لی۔ اب بھلا کوئی سیاست دان ایسا کرے گا کہ ان 9 کے 9 حلقوں پر اکیلا الیکشن لڑنے لگ جائے؟ لیکن عمران خان نے بظاہر یہ عجیب و غریب قسم کی حرکت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اسے ساتھ دیا کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کی اسمبلی میں توقیر بڑھ جائے اور کچھ ورث بڑھ جائے اور اس اسمبلی کا کچھ احترام پیدا ہو جائے، اور دنیا میں یہ تاثر جو ملا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اسمبلی چھوڑ کر آ گئی ہے اور چند ڈمیز وہاں پر موجود ہیں، تو ایسا ہوا کہ عمران خان کے 9 میں سے 8 سیٹیں جیتنے سے وہ اسمبلی مزید بے توقیر ہو گئی، مزید بے عزت ہو گئی، مزید 2 نمبر ہو گئی، مزید جعلی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ عمران خان ہی ہے جو اس قسم کے کام کرتا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ مختلف طاق میں رہتے ہیں۔ دیکھیں پہلے کچھ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کمپین، یہ بائی الیکشن کی کمپین ہو رہی تھی، تو اس کے جو مخالفین تھے وہ کبھی کہتے تھے کہ دیکھو جی اب زرداری کا نام لینا اس نے بند کر دیا جناب۔ وہ بائی چانس ہوتا تھا کہ اتفاق ہوتا تھا کہ شاید زرداری کا نام نہ آیا ہو اور نہ انہوں نے کوئی نام نہ لیا ہو، یا بعض اوقات ایسا بھی آیا کہ مولانا فضل الرحمان پر ان کی تنقید نہیں گئی یا MQM پر ان کی تنقید نہیں گئی۔ تو یار لوگ عمران خان کی بال میں سے کھال کھینچتے ہیں، ان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا نہ صرف مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس پر تحقیق اور ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر سے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی آج عمران خان نے یہ یو ٹرن لے لیا، آج عمران خان فلاں موقف سے دستبردار ہو گیا، آج اس نے فلاں کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان کو دیکھا جائے تو آج سے 26 سال پہلے جو وہ باتیں کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہے۔ آج کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کوئی کلپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی پہلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں جو شاید اس وقت ضیاء شاہد صاحب نے لکھی تھی اور حسن نثار صاحب اس وقت لکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کرپشن کے خلاف تھا، اس وقت بھی اقربا پروری کے خلاف تھا، نیپوٹزم کے خلاف تھا، اس وقت بھی وہ چاہتا تھا کہ کوئی تاجر جو ہے وہ سیاست دان نہ بنے اور حکمران نہ بنے، اس وقت بھی وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو، اس وقت بھی وہ چاہتا تھا کہ ملک میں انصاف ہو۔ جس طرح اس نے پہلے دن اپنے انصاف کی تحریک چلائی تھی، آج بھی وہ اسی پر کاربند نظر آتا ہے۔ اور اب جب اس کو یو ٹرن کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کیا اس نے کرپشن کی مخالفت شروع کر دی ہے، یا اس نے کرپشن کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیا، برداشت کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جہاں کل کھڑا تھا وہیں آج کھڑا، البتہ اتنا ہے کہ وہ دیوار سے کم از کم سر نہیں مارتا، سر نہیں ٹکراتا، خود کو زخمی نہیں کرتا، وہ سینسیبل ہے اور سینسیبل کام کرتا ہے۔ لیکن اس کے مخالفین ہیں کہ اس پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اب جو تازہ ترین اس پر الزام لگایا گیا ہے وہ یہ لگایا گیا ہے کہ اس نے جو امریکہ کی رجیم چینج آپریشن کی ایک سازش کا تھا کہ یہ انیشیٹ جو ہوئی وہ امریکہ سے ہوئی، شاید وہ اس سے دستبردار ہو گیا ہے۔ لیکن یہ دستبردار تو وہ تب ہوتا جب وہ اگلے دن نام نہ لیتا امریکہ کا، لیکن کیا ہوا کہ وہ الٹا اور زور شور سے وہ سامنے چیز آئی، اور اس نے اگلے دن کہہ دیا، اس نے کہا جی ڈونلڈ لو
جو ایک امریکی سفارتکار تھا، اس نے پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے ہمارے سفیر کو دھمکایا اور غلط کیا۔ یعنی عمران خان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ عمران خان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مصلحت خیش ہو جائے گا؟ آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈر کے یا وقتی فائدے کے لیے ایسا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک دبنگ لیڈر ہے اور دبنگ ہی فیصلے کرتا ہے۔ آپ اس کو جتنی مرضی اس پر تنقید کریں، جس طرح مرضی آپ اس کو جناب ذلیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کی لاٹھی ایسی ہے کہ آپ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خود ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ اسے شرمسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ آپ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ سازش آپ کی طرف آتی ہے اور آپ خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہ دولت سے محبت نہیں کرتا۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس نے اولاد کو ادھر انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آپ کی کوئی کمزوری آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی آپ کی ہزاروں کمزوریاں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ آپ جب اسے کہیں گے کہ یہ امریکہ سے اس سازش سے اور اس بیانیے سے دستبردار ہو گیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کھل کر آ کر بات کرے گا۔ اور دوسری جو اہم ترین بات تھی جی گزشتہ روز کی، سیاسی طور پر جسے پیش رفت کہا جاتا ہے، وہ تحریک انصاف کا 300 ارکان پارلیمنٹ کا پاکستان بھر میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا اور اس پر زور ڈالنا کہ وہ انسانی حقوق کی حفاظت کرے۔ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ ذلیل ہو، اس کی پنجاب میں حکومت ہے اور وہ FIR نہیں کٹا سکتا۔ یہ آپ نے اس کی ایک کمزوری بنائی، اور اس کمزوری کو وہ پوری دنیا میں سب کو بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیسا نظام انصاف ہے کہ میری حکومت ہے اور میں اپنے خلاف اپنے حملے کی FIR درج نہیں کرا سکتا۔ آپ نے تو اسے ذلیل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن آپ خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھیوں کی ویڈیوز بنائیں، کس لیے؟ کہ ان کو ذلیل و خوار کر سکے۔ اعظم سواتی کی آپ نے ویڈیو بنائی، اور آپ توقع کر رہے تھے کہ اعظم سواتی کہے گا کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، وہ انکار کرے گا اور آپ کہیں گے نہیں جی یہ درست ہے۔ لیکن الٹ ہی ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے، لیکن جس کی ویڈیو بنی ہے وہ کہتا ہے اصلی، اور وہ رو رہا ہے، وہ انصاف مانگ رہا ہے۔ اور یہی صورتحال اب کہ آپ چاہتے تھے کہ FIR درج نہ ہو، آپ نے اسے اس کی کمزوری بنایا، اسی کمزوری کو اس نے اپنی طاقت بنا لی۔ یہ ہوتی ہے لیڈر کی نشانی کہ وہ اپنی کمزوری کو ہی طاقت میں کنورٹ کر دیتا اور ایسا نیریٹو بناتا ہے کہ آپ خود منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ روز 300 ارکان پارلیمنٹ نے، یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے، ہیوج تعداد، 300 منتخب نمائندوں نے، عوام کے منتخب نمائندوں میں، ان میں سینیٹرز بھی تھے، ان میں قومی اسمبلی کے ارکان بھی تھے، ان میں پنجاب اسمبلی کے ارکان بھی تھے، دیگر اسمبلیوں کے ارکان بھی تھے، آزاد کشمیر کے بھی تھے، فاٹا کے بھی تھے، اس میں گلگت بلتستان کے ارکان پارلیمنٹ بھی تھے، اور ان سب نے جا کر سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ دیکھیں آپ کا بنیادی منصب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا کام یہ فیصلے کرنا نہیں ہے، بلکہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ان کا بنیادی طور پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹ کے ذریعے عمران خان نے سپریم کورٹ کو نہ صرف جھنجھوڑ دیا ہے، بلکہ اب توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ واقعی اس پر ایکشن لے گا۔ اور اگر واقعی ہمارے جو قانون کے ادارے ہیں، ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں، اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو ہماری ریٹنگ پہلے 136 پہ پہنچی ہوئی ہے وہ مزید نیچے گر جائے گی۔ تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور ایک انصاف کے لیے ہمیں ہمارے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ اور آخری بات جو میں کہوں گا کہ آپ نے عمران خان کو جناب آج دیکھا ہوگا کہ وہ پٹی کرا رہے تھے اور اس کی ایک اس دوران ویڈیو بن گئی۔ لوگ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سارے لوگ کہتے رہے، پوری دنیا کہتی رہے کہ عمران خان کو زخم نہیں آئے، وہ زخمی ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو دکھائے گا، یہ بائی چانس ہے ایسا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو واقعی ماں کی دعائیں ہیں، اپنے لوگوں کی دعائیں ہیں، ان بچوں کی دعائیں ہیں، اپنے قوم کی عورتوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی دعائیں ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو حکمران ہیں، جو بھی چال چلتے ہیں، وہ الٹا شرمندہ ہوتے ہیں اور ان کی یہ شرمندگی کا سفر جاری ہے۔ اور آخری بات ایک اور بھی بات کر دوں کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا شخص ہے۔
آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لانگ مارچ کو اس طرح سے نکالے گا اور اس طرح سلو لے کر جائے گا، لیکن یاد رکھنا وہ آخری دنوں میں اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہزاروں لوگ اکٹھے کرے گا اور تمہاری اس جو اسٹیمیٹ ہے اور کیلکولیشن ہے اس کو غلط ثابت کر دے گا۔ ملتے ہیں نئی ویلاگ کے ساتھ، مجھے اپنی دعاؤں میں اور اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔